بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد نواز۔ آپ سن رہے ہیں رمضان ریڈیو وولفز 87.8 FM۔ ہم پروگرام دعوت فکر کے سلسلے میں حقوق العباد کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ کل کے پروگرام میں ہم نے والدین کے حقوق پہ بات کی۔ ہیومن رائٹس میں مختلف انسانوں کے حقوق آتے ہیں، تو ہم نے اس کا آغاز والدین کے حقوق سے کیا۔ والدین کے جو حقوق ہیں وہ اولاد کے فرائض ہیں، وہ بچوں کی ڈیوٹیز ہیں، پیرنٹس کے رائٹس ہیں۔ اور ہم نے کل تفصیلی اس پہ بات کی تھی کہ والدین کی فرمانبرداری میں، والدین کی اطاعت میں، والدین کی بات ماننے میں، والدین کو خوش کرنے میں ہی اللہ تعالیٰ کی خوش رضا ہے۔ اللہ بندے سے خوش ہوتا ہے، اور والدین کی نافرمانی سے انسان اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے ذلت اس کا مقدر ہے۔ اور اگر وہ والدین کو راضی کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کے لیے بخشش کی گنجائش نہیں ہے۔ ایون وہ لیلۃ القدر کی رات جہاں 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، وہاں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو والدین کو فالو کرنا، ان کی بات ماننا، یہ انسان کے لیے لازم ہے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی بھی سکون سے گزارے اور آخرت میں جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہ بھی اس کی سکون سے گزرے۔ جس طرح والدین کے حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ جو اولاد کے حقوق ہیں وہ یعنی بچوں کے جو رائٹس ہیں وہ پیرنٹس کی ڈیوٹیز ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ ٹائم کا فرق ہوتا ہے، کس وقت کس نے کیا کرنا ہے، تو رائٹس اولاد کے بھی ہوتے ہیں۔ اور اولاد کے رائٹس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ والدین کے ذریعے وہ اس دنیا میں آتے ہیں، والدین ان کی پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں، تو اس کا یہ حق ہے کہ اس کو زندہ دنیا میں لانے کے لیے والدین اپنا رول پلے کریں، وہ اس کا قتل نہ کریں۔ جیسے پری اسلامک جو ٹائم تھا، اس کو اگر آپ ہسٹری کو دیکھ لیں تو وہاں بچیوں کی کو یا تو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا یا پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیا جاتا۔ تو اولاد کا یہ حق ہے، والدین کا فرض ہے اور کہ وہ اس دنیا میں آئیں اور والدین اس کا ذریعہ بنیں، یہ ان کا رائٹ ہے۔ اور یہ رائٹ اللہ نے اولاد کو دیا ہے اور والدین پہ یہ ڈیوٹی عائد کی ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اجر یہ رکھا ہے بالخصوص ماں کے حوالے سے کہ جیسے مردوں کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو ان کے زمین پہ ان کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح عورتیں جہاد پہ تو نہیں جاتی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی پیدائش کا جو مرحلہ رکھا ہے، اس میں عورت جو رول پلے کرتی ہے، وہ جو تکلیف برداشت کرتی ہے، اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا ایک جہاد کے میدان میں جانے والے مرد کے لیے اجر ہے، ایک بچہ پیدا کرنے کے لیے عورت کے لیے بھی اتنا ہی اجر قرار دیا گیا۔ اور اگر اس دوران خدا نخواستہ کسی عورت کی ڈلیوری کے دوران ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا شہید کے لیے جو میدان جنگ میں مارا جاتا ہے، اتنا ہی اجر اس عورت کے لیے ہے جو بچے کی پیدائش کے وقت اگر خدا نخواستہ وہ فوت ہو جاتی ہے تو یعنی اولاد کا یہ حق ہے کہ وہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں والدین کے ذریعے آتے ہیں، ان کو زندگی کا حق ہے، ان کو جینے کا حق ہے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر والدین محبت اور شفقت کریں ان کے ساتھ۔ بچہ انسان کا ہو یا کسی بھی زندہ چیز کا، وہ اپنے والدین کا آغاز میں اپنے والدین کا محتاج ہوتا ہے۔ جتنے بھی اینیملز ہیں
آپ دیکھ لیں کہ وہ بچے اپنے والدین کے سہارے پہ ابتدائی زندگی گزارتے ہیں. تو اس کا حق ہے، اولاد کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آیا جائے. اولاد کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی بنیادی ضروریات والدین پوری کریں. جیسے اس کے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس کے پہننے کی ضرورت ہے، اس کے رہنے کی ضرورت ہے، رہائش کی ضرورت ہے. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین کا فرض ہے اور اولاد کا حق ہے کہ ابتدائی ٹائم میں جب تک وہ کمانے کی پوزیشن میں نہیں جاتا، وہ چھوٹی عمر میں ہوتا ہے، تو والدین اس پہ انویسٹ کریں. والدین اس بچے کو رزق حلال کے ذریعے اس کو کھانا پینا پہننا رہائش یہ مہیا کریں. یہ ان کا حق ہے. یعنی محبت اور شفقت بھی حق ہے اور اس کے ساتھ اس کی بنیادی ضروریات. چوتھا حق اولاد کا یہ ہے کہ اس کو اچھی تعلیم اور تربیت، یہ بھی اولاد کا حق ہے کہ والدین اس کے لیے اچھی تعلیم کا اہتمام کریں، اس کی تربیت کا انتظام کریں. ایسی تربیت کریں کہ وہ ایک اچھا انسان بن جائے. ایسی تعلیم دیں کہ جو اس کی زندگی میں تبدیلی لائے، جو اس کے ایٹیچیوڈ میں تبدیلی لائے، جو اس کے بیہیویئر کو چینج کرے. جس تعلیم کی بنیاد پر وہ جو انسان کو بنیادی طور پہ جب آپ لائف سائنسز پڑھتے ہیں تو انسان اس میں انیملز میں آتا ہے، تو انیملز میں سے اس کو سوشل انیمل، حیوان ناطق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سوشل ہے، وہ سوسائٹی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ ایک دوسرے کے کام آتا ہے. تو اس طرح سے تربیت اس کی کریں کہ وہ معاشرے کا مفید شہری بنے. یہ اس بچے کا حق ہے یا بچی کا حق ہے، اور والدین کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے لیے انتظام کریں. اسی طرح وہ بیمار ہو جائے تو والدین اس کے علاج معالجے کی کوشش کریں. وہ اس کی تربیت اس طرح سے، جیسے ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، تو اس بچے کے لیے والدین پہ ہے، جیسے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اس کے والدین اس کو جو مذہب جو بھی سکھاتے ہیں، تو اگر وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے، اور بچے کا یہ حق ہے کہ فطرت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بچے کو بریف کریں. بچے کو ڈائریکشن دیں جو فطرت کی طرف جاتی ہے، جو نیچر کی طرف جاتی ہے، جو اللہ کی طرف جاتی ہے. اس ڈائریکشن پہ بچے کو چلانے کی کوشش کریں. تو یہ بھی پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے اور اولاد کے حقوق ہیں. اسی طرح جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کی شادی کا انتظام، یہ یہاں فقہا کا اختلاف ہے کہ وہ بھی بنیادی طور پہ والدین کا فرض ہے یا والدین کی مشاورت شامل ہونی چاہیے. تو بہرحال ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان تینوں کو اچھی تعلیم و تربیت ان کی، ان پہ خرچ کیا، ان کو کھانا پینا دیا، اور وہ اس نے ناگواری محسوس نہیں کی. اس پہ بیٹیوں پہ بھی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، دونوں انگلیوں کو ملا کے اشارہ کیا کہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی. تو یعنی بیٹیوں کی تربیت کی اس نے اچھی، اس پہ خرچ کیا، اور پھر جب وہ جوان ہو گئی تو پھر خوش دلی سے اچھے طریقے سے معروف طریقے سے انہیں رخصت کر دیا، ان کی شادی کر دی. تو یعنی بچوں کی شادی کرنا بھی ایک طرح سے بچوں کا رائٹ ہے اور پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے. اچھا، اس میں ایک جو مسئلہ ہے ہمارے ہاں بچوں کی شادی کے حوالے سے، بچوں اور بچیوں کے، یہ ایک ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی خرابی کا شکار ہو گئی. ہمارے کچھ اس سب کنٹیننٹ میں، پاکستان میں، انڈیا میں، اور اسی طرح کچھ اور تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز ہیں جہاں مسلم سوسائٹی میں مقامی کلچر کے مطابق بچے سے تو شادی کے لیے چوائس پوچھی جاتی ہے لیکن بچی سے نہیں پوچھی جاتی. پیرنٹس ڈسین کر لیتے ہیں اور بچی اس کو آن کر لیتی ہے، اور کئی دفعہ وہ نہیں آن کرتی اور اس کے نتیجے میں خرابی بھی پیدا ہوتی ہے. اور اس کو منسوب یہ کیا جاتا ہے کہ شاید اسلام میں بچیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ شادی میں ان کی مرضی شامل ہو.
اچھا، اسی طرح ویسٹرن سوسائٹی یا ماڈرنزم میں یہ ہے کہ بچے اپنی مرضی سے شادی کر لیتے ہیں، وہ پیرنٹس کو انوالو نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کا رائٹ ہے، بچی کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کرے، پیرنٹس کی اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے، اور پیرنٹس کو پوچھنا ضروری نہیں ہے. اب اس کے درمیان جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ ایک بیلنس رول پلے کرنے کا ہمیں ڈائریکشن دیتی ہیں. وہ بیلنس رول کیا ہے کہ والدین رشتے کے لیے کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے، بچی کا رشتہ ہے، تو آپ اسے جواب دینے کے بجائے سے پہلے، فیصلہ کرنے سے پہلے اس بچی سے، بیٹی سے لازمی، جس طرح آپ بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ سے شادی کرو گے، اسی طرح بیٹی سے مشورہ کرنا بھی لازم ہے، اور بیٹی کی مرضی کا شامل ہونا لازم ہے، چونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے. یہ بالکل اسلامی شریعت میں اور جو اسلاف کی سیرت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے آپ دیکھ لیں، اور خلفائے راشدین اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آپ پوری تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بچی کو پوچھے بغیر، کسی بیٹی کو پوچھے بغیر اس کی شادی کہیں اس کی مرضی کے خلاف اس کے پیرنٹس طے کر دیں. وہ شادی درست نہیں ہے. جس طرح یہ درست نہیں ہے کہ بچی اپنے پیرنٹس کی مرضی کے بغیر شادی کر لے، ان کی مشاورت کے بغیر، ان کی سرپرستی اور شفقت کے بغیر ڈسیزن لے لے، اس کو درست نہیں سمجھا جاتا. یعنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح درست نہیں ہے. اسی طرح بیٹی کی اجازت کے بغیر بھی اس کا نکاح درست نہیں ہے، چونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ، پیرنٹس کسی بیٹی کا ڈسیزن کر دیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ اس کے بارے میں جبراً اس کی شادی کر لیں. اور ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے کیسز آتے ہیں، دونوں طرح کے کیسز آتے ہیں، اور یہ دونوں دو انتہا کی، آپ کہہ سکتے ہیں ایکسٹریمزم جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ دونوں سائڈ پہ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اوپن کمیونیکیشن ہو. بچوں کا یہ رائٹ ہے کہ شادی انہوں نے زندگی گزارنی ہے، والدین ان سے کھلے الفاظ میں یہ ڈسکشن کریں کہ بیٹا آپ کی شادی کے لیے یہ پروپوزل ہے، تو یا آپ کے سامنے کوئی پروپوزل ہے تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر پھر اس کے پروز کانس پہ بات کر کے، اس کی خوبیوں خامیوں پہ بات کریں، اس کے معاملات پہ بات کریں، اس میں فوائد اور نقصانات کو دیکھ لیں. اس کے بعد مشاورت سے یہ ڈسیزن ہو جائے. یعنی اس میں بچے کا اور بچی کا، یعنی اولاد کا یہ حق ہے کہ اس کی شادی اس کی مرضی کے مطابق والدین کروائیں. یہ ان کا رائٹ، اور اس رائٹ سے اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا. ہماری سوسائٹی میں اس رائٹ کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر بچے اپنی مرضی سے فیصلہ لے لیتے ہیں، وہ والدین کو انوالو کیے بغیر فیصلہ لے لیتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ والدین بچوں کو انوالو کیے بغیر کوئی فیصلے کرتے ہیں، اور اس کے نتائج پھر طلاق پہ منتج ہوتے ہیں. اس کے نتائج میں کل علیحدگی ہو جاتی ہے، اور پھر زندگیاں خراب ہوتی ہیں. اس لیے یہ بچوں کا رائٹ ہے کہ ان کی مرضی کی شادی، وہ ان کو رائٹ ہے. اگر والدین یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ بچے عمر کے جس حصے میں ہوتے ہیں، کئی دفعہ انہیں چیزوں کی اچھائی برائی ان کے سامنے نہیں ہوتی، تو ان کا حق یہ ہے کہ ان کو سمجھایا جائے، ان کے بارے میں ان سارے مسائل ان کے سامنے رکھے جائیں، ان کی کونسلنگ کی جائے. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ جبراً ان کی شادی کر دی جائے. اور جو بچے بھی کرتے ہیں وہ بھی طریقہ درست نہیں ہے کہ وہ والدین سے پوچھے بغیر اور ان کی نافرمانی کرتے ہوئے جبراً فیصلہ کر لیں، چونکہ اس صورت میں وہ والدین کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور وہ شادی بھی درست نہیں ہوگی، اور اس کے نتیجے میں وہ زندگی میں خوشی اور سکون بھی حاصل نہیں کر سکتے. کل ان کے بچے بھی ان کو فالو نہیں کریں گے. یہ ہم پچھلے پروگرام میں تفصیل سے اس پہ بات کر چکے ہیں کہ جیسا ہم اپنے والدین کے ساتھ کریں گے، ویسے ہی یا اس سے زیادہ بری کیفیت میں ہماری اولاد ہمارے ساتھ پیش آئے گی. اس لیے ہمیں اس مسئلے کو بیلنس کرنا ہوگا، اور اس میں جو بچوں کا حق ہے وہ انہیں ملنا چاہیے. تو اولاد کے حقوق میں ان کو پیدا ہونے کے بعد زندگی کا حق، ان کے پرورش کا حق، ان کی تربیت اور تعلیم کا حق، ان کی معاش کا، ان کے کھانے پینے لباس کا حق، اور ان کی شادی کا حق. اسی طرح
والدین کا فرض ہے اور اولاد کا حق. اگلی چیز یہ ہے کہ والدین کی وراثت میں اولاد کا حصہ ہوتا ہے. یہ اولاد کا حق ہے، اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے وہ حق متعین کیا ہے. قرآن مجید میں تفصیل سے وراثت کے قوانین بیان کر دیے گئے، اور وراثت شاید وہ ایسا موضوع ہے جس کو بہت تفصیل سے قرآن میں بیان کیا گیا. باقی بہت سارے امور پہ مختصراً بات ہوئی ہے، لیکن وراثت کے قانون کے اوپر بہت تفصیلی بات ہوئی ہے. اولاد کا یہ حق ہے کہ والدین کے جو مال اور دولت ہے، ان کی جائیداد ہے، اس میں وراثت میں اس کا حصہ ہوگا. اس حصے میں یہ ہے کہ جیسے 2 بیٹیوں کا حصہ ایک بیٹے کے برابر ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی اور اس کا حصہ متعین کر دیا. اور بیٹے کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور وہ یعنی اسی ترتیب کے ساتھ ہے. بیٹے اور بیٹی دونوں کے لیے حصہ ہے. اس کی ریشو میں ڈفرینس ہے، اور وہ اللہ کی حکمت ہے اس میں. وہ اس کے مطابق، اللہ کے قوانین کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. وہ جیسا اللہ انسانوں کے لیے بہتر سمجھتا ہے، اللہ نے وہ فیصلہ کر دیا. تو یہ حق ہے. ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، بچوں کو تو جائیداد میں حصہ مل جاتا ہے، لیکن بیٹیوں کو نہیں ملتا. بیٹیوں کے لیے جائیداد کے حصے کے بجائے جو ہندو مذہب سے کچھ چیزیں ہماری طرف ٹرانسفر ہوئی ہیں، وہ چیزیں موجود ہیں. جیسے جہیز کا ایک تصور ہے کہ بیٹی کو جہیز دیا جاتا ہے، اور جو اسلامی رسوم و رواج اور تہذیب و ثقافت سے متصادم ہے. جہیز کا تصور ہندو معاشرے میں اس لیے تھا کہ وہاں بچیوں کے لیے جائیداد میں ان کا حصہ نہیں ہوتا، وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہوتا، تو وہ ان کو اپنی طرف سے جہیز دے دیتے ہیں. اور اس جہیز کی بنیاد پر کئی بچیوں کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں. جو لوگ جہیز دینے میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے اور لینے میں بھی، اور جو لوگ نہیں دے پاتے ان کی بچیاں، ان کی زندگیاں ایسے ہی ضائع ہو جاتی ہیں، ان کی شادی نہیں ہو پاتی. تو اسلامی معاشرے میں جہیز کا تصور نہیں ہے. بچی کے لیے والد کی وراثت میں حصہ ہے. جیسے بچے کے لیے وراثت میں حصہ ہے، اسی طرح بیٹی کے لیے بھی وراثت میں حصہ ہے. وہ حصے کی جو مقدار ہے وہ کم اور زیادہ ہے، لیکن وہ حصہ موجود ہے. یہ اس کا حق ہے کہ اس کو اس کا وراثت میں سے اس کا حصہ دیا جائے. اور وراثت میں جیسے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ لا وصیۃ للوارث، کہ جو وارث ہے اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. اس کے حق کے بارے میں، اس کے جو وراثت میں اس کا حق ہے اس کے بارے میں وصیت کر کے اس کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو ایک کا حق دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا. جیسے اگر کسی کے 2 بیٹے ہیں تو یہ وصیت نہیں ہو سکتی کہ ایک بیٹے کو حصہ نہ دیا جائے اور دوسرے کو، چونکہ وہ حصے اللہ نے متعین کر دیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنی حیات مبارکہ میں کئی جگہوں پہ عمل کر کے ہمارے سامنے یہ چیز رکھ دی ہے کہ اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں. تو اولاد کا یہ حق ہے کہ والدین کے وراثت میں، والد کی وراثت ہے یا والدہ کی وراثت ہے، وہ مختلف ریشوں کے ساتھ ان کے لیے اس میں حصہ موجود ہے. تو یہ حقوق ہیں اولاد کے جو ان کو ملنے چاہیے، جس پہ ہم نے بات کی کہ وہ ان کو پیدا ہونے کا حق ہے، ان کو زندہ رہنے کا حق ہے. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بیٹا یا بیٹی کی بنیاد پر اس کا قتل کرے، جیسے زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. یہ گنجائش نہیں ہے. اس کو زندہ رہنے کا حق ہے. اس کو اس چیز کا حق ہے کہ اس کے اوپر خرچ کیا جائے، یہ اس کا حق ہے. اس کو کھانا پینا دینا، اس کو کپڑے دینا، اس کی رہائش، اس کو بیمار ہو جائے تو علاج معالجہ، اور وہ چھوٹی عمر میں جب اس کو ضرورت ہے محبت کی، پیار کی، شفقت کی، تو یہ چیزیں اس کے ساتھ اسی رویے کے ساتھ پیش آنا، یہ اس کا حق ہے، والدین کا فرض. جیسے والدین کا حق ہے کہ اولاد ان کی احترام کرے، ان کی عزت کرے، اسی طرح اولاد کا حق ہے کہ والدین اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں اور اسے پیار سے پیش آئیں. اور اس پہ بھی منع کیا گیا کہ والدین ان کے لیے منفی بد دعا دیں یا ان کے لیے منفی الفاظ استعمال کریں، اس سے بھی منع کیا گیا، بلکہ ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کریں، ان کے لیے دعا کریں. اور وہ دعا سکھائے گی یہ ہمیں، جیسے نماز میں ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ بنا دے مجھے نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو۔ آگے چل کے والدین کے لیے دعا بھی کی گئی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، وہاں والدین کی مغفرت کی دعا ہے اور پیچھے اولاد کی دعا۔ تو اولاد کا ایک حق یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، اس سے صراط مستقیم پہ چلنے کی دعا کی جائے۔ جیسے لوگ اس بات پہ تو پریشان ہوتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ اولاد کا حق یہ نہیں ہے، اولاد کا حق یہ ہے اس بات پہ پریشان ہوا جائے کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ تو یہ اولاد کا حق ہے کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر وہ اولاد کل ہمارے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو اولاد کا حق، حقوق جو ہیں وہ اپنی جگہ پر امپارٹنٹ ہیں، ان کی ضرورت ہے، اور ایک ایجوکیشنل ریسرچ میں شیئر کر دیتا ہوں، وہ ایک طرح سے حقوق سے متعلق ہی ہے، اور اس پہ ریسرچ یہ ہے، اور اس میں جو اسلام کی فلسفی آف ایجوکیشن ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کیا ہے کہ جو بچہ پیدائش سے لے کے 7 سال تک اگر آپ بچے کی تربیت اور لائف بنانا چاہتے ہیں تو اس کے انہوں نے 3 فیزز بتائیں، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، 7 سال تک ماں اس کو سینے سے لگا کے رکھے، یعنی محبت اور پیار، اس میں اس سے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، اس میں اس کی شخصیت مکمل ہو رہی ہوتی ہے۔ شخصیت انیشلی تو اس کا بڑا پورشن پہلے 1.5 سے 3 سال میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو 7 سال تک اسے محبت اور پیار ہو، اسے کوئی غلطی ہو جائے، وہ کچھ کرے تو اس کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ یہ اسلام میں تو بہت پہلے سے یہ چیز ہے، جیسے بچے کی نماز کے لیے ترغیب کی 7 سال عمر بتائی ہے نا، اور اس کو سختی کرنے کے لیے 10 سال کی عمر ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر اسے ہلکی پھلکی سزا دی جا سکتی ہے 10 سال کی عمر میں۔ تو آج جدید ریسرچ اور تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ بچے کو 7 سال تک پیار سے پیش ہے، 8ویں سال سے لے کے 12ویں سال تک تھوڑا بہت اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے، نظم و ضبط کا پابند کرنے کے لیے اس پہ سختی کرے، اور 13ویں سال میں جب وہ ٹین ایج میں قدم رکھتا ہے، جب اس کا لائف کا فیز چینج ہو رہا ہوتا ہے بچے کا یا بچی کا، وہ جوانی میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے، اس کی جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں، اس کی سوچ میں تبدیلیاں آتی ہیں، فزیکل کنڈیشنز چینج ہوتی ہیں، تو اس ٹائم بچے کے ساتھ پھر آپ کا فرینڈلی انوائرمنٹ ہونا چاہیے، بچی کے ساتھ والدہ کی دوستی ہونی چاہیے اور بچے کے ساتھ والد کی دوستی ہونی چاہیے۔ اور یہ وہ ٹائم ہے اگر ہم بچے کی پراپر کونسلنگ کر سکیں۔ دوستی کیوں ہونی چاہیے کہ بچہ جب، جیسے ہمارے بچے نشے کی عادت میں لگ جاتے ہیں، تو اگر ہم نے بچے کی تربیت اس نیج پہ کی ہوئی ہے، دوستانہ اس کے ساتھ رویہ ہے، وہ نشے میں زیادہ تر ٹین ایج میں جا کے بچے خراب ہوتے ہیں، تو وہ جب پہلی دفعہ اس کا کوئی دوست اس کو آفر کرے گا تو وہ اپنے دوست یعنی اپنے والد سے آگے شیئر کرے گا کہ میں یہ ایکٹیویٹی کر رہا ہوں، تو والد اس کو سمجھائے گا بیٹا یہ درست نہیں ہے۔ اگر والد کے ساتھ اس کا فرینڈلی رویہ نہیں ہے تو وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ شیئر کرے گا۔ انسان کی نیچر ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا ہے، تو دوست کے ساتھ شیئر کرے گا، اور دوست بھی اس کا ہم عمر ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خرابی کی طرف جائے گا، اور آہستہ آہستہ وہ سگریٹ سے شروع کرنے والا بچہ پھر وہ ہیروئن پہ اور چرس پہ اور کوکین پہ اور ان چیزوں پہ شفٹ ہو جائے گا، اور وہ پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اسی طرح بچی کا مسئلہ ہے، وہ جب ٹین ایج میں جاتی ہے تو مختلف چیزیں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، کوئی اس کو کہیں سے ڈیٹ کا پرپوزل آ سکتا ہے، بہت ساری چیزیں۔ اب اس میں وہ فرسٹ ٹائم سٹیپ لینے سے پہلے اپنی سہیلیوں سے چیزیں شیئر کرے گی۔ اگر ماں کے ساتھ اس کا فرینڈلی رویہ ہوگا اور ماں کا رویہ اس کے ساتھ دوستی والا ہوگا، تو وہ اپنی سہیلی کے بجائے وہ بات کھلے دل سے اپنی ماں کے ساتھ شیئر کرے گی، اور ماں اس کو سمجھائے گی کہ بیٹا یہ چیزیں درست نہیں ہیں، یہ راستہ خرابی کی طرف جاتا ہے، اس سے انسان کی لائف خراب ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ اس سے رک سکتی ہے۔ کوئی بھی برائی ہے وہ ایک ہی دن میں انسان اس میں مبتلا نہیں ہوتا، اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور اگر والدین کا اولاد کے ساتھ فرینڈلی رویہ ہو، دوستانہ رویہ ہو، وہ اولاد کا خیال رکھیں، وہ گیپس نہ ہوں، تو بچے خراب نہیں ہوتے، بچے تو پھر وہ درست راستے پہ رہ سکتے ہیں۔ تو اس پہ ہمیں جس طرح والدین کے حقوق کا اولاد کو خیال رکھنا چاہیے، اسی طرح اولاد کے حقوق کا والدین کو خیال رکھنا چاہیے، تب جا کے گھر
اور معاشرہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق، ایک کے حق ہیں، دوسرے کے فرائض ہیں، ایک کے رائٹس ہیں، دوسرے کی ڈیوٹیز ہیں۔ تو یہ رائٹس اور ڈیوٹیز انٹر لنکڈ ہیں۔ سارے لوگ اگر صرف اپنے رائٹس کی بات کریں گے، ڈیوٹیز ادا نہیں کریں گے، تو معاشرہ خرابی کی طرف جائے گا۔ ہر شخص اپنے ڈیوٹیز پوری کرے تو دوسرے کو اس کے رائٹس مل رہے ہوں گے۔ تو وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ تو ہم بات کر رہے تھے اولاد کے حقوق کے حوالے سے۔ تو اولاد کے بھی حق ہیں، اور وہ حقوق اگر والدین پورے کریں گے تو اس کے نتیجے میں اولاد کی والدین کے ساتھ محبت بڑھے گی، ان کی قربت پیدا ہوگی، اور معاشرے میں پیدا ہونے والی خرابیوں سے اور اولاد کو ڈیٹریکٹ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم، ہمارے پاس بزنس کے لیے ٹائم موجود ہے، ہمارے پاس اپنے جانوروں کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ٹائم ہے۔ اولاد کو ہم پراپر ٹائم نہیں دے پاتے، اسی وجہ سے خرابی ہوتی ہے اور بعد میں ہم روتے ہیں۔ تو یعنی بہت ساری جگہوں پہ اولاد کا خراب ہونا، اس کے اندر اس کے والدین کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ جیسے آپ اگر دنیا میں جتنی بڑی پرسنالٹیز ہیں، اور اسپیشلی مسلم دنیا کی جو پرسنالٹیز ہیں، آپ اگر ان کو دیکھیں تو ان کی تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ ان کی ماں نے ان کو ایجوکیٹ کیا ہے۔ وہ ابتدائی تعلیم، یعنی ان کے جب آپ ان پہ کوئی ایسے لکھتے ہیں نا تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر سے حاصل کی، یا انہوں نے اپنے باپ سے پڑھا ہوتا ہے۔ زیادہ تر ماں کا رول ہوتا ہے۔ بچے کی تربیت میں ماں کا سینٹرل رول ہے۔ ماں جیسا اس کو بنانا چاہتی ہے وہ بنتا ہے۔ یہ حادثات ہوتے ہیں کہ مطلب کوئی 10% آپ کے بچے خراب ہو سکتے ہیں آپ کی اچھی ایفرٹس کے باوجود، اس لیے کہ انسان کے کام میں 100% پرفیکشن ہونا پاسبل نہیں ہے، وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ انسان کے کام میں کوتاہی جھول یہ رہ سکتی ہے، لیکن 90% آپ اچیو کر سکتے ہیں اپنی پلاننگ کے ساتھ۔ آپ بچے کی تربیت کی کوشش کریں۔ وہ بچہ اخلاقیات کہاں سے سیکھتا ہے؟ ماں سے سیکھتا ہے۔ وہ بچہ اچھے کام، ویلیوز کہاں سے سیکھتا ہے؟ ماں سے۔ ایتھکس کہاں سے سیکھتا ہے؟ ماں سے۔ وہ جو ایون بولنا سیکھتا ہے، تو کیوں کہتے ہیں مدر لینگویج، اس کو مادری زبان کیوں کہتے ہیں؟ اس کو پدری زبان نہیں کہتے، فادر لینگویج نہیں کہتے، مدر لینگویج اس لیے کہتے ہیں کہ ماں سب سے زیادہ بچہ جو ٹائم پاس کرتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ کرتا ہے۔ سب سے زیادہ ٹائم اس کا ماں کے پاس گزرتا ہے، اور انسان زبان وہی بولتا ہے جو اس کے قریب ترین لوگوں سے وہ سنتا ہے۔ تو اس کے قریب ترین اس کی ماں ہوتی ہے۔ ایون بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو اس وقت بھی جب 120 دن کے بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ ماں کی آواز کو وہ لسننگ کر رہا ہوتا ہے، وہ آواز اس کو آ رہی ہوتی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد یعنی وہ میچور نہیں ہوتا، وہ ابھی شکلوں کو نہیں پہچانتا، لیکن وہ رو رہا ہوتا ہے، وہ دوسرے بندے کے پاس ہے، تو جب ماں اٹھاتی ہے اس کو آواز دیتی ہے تو بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو مانوس ہوتا ہے وہ ماں کی شکل سے نہیں ہوتا، شکل تو ابھی اس کو پہچان ہی نہیں پا رہا، وہ اس کی جو مانوسیت ہے وہ ماں کی آواز کے ساتھ ہے، ساؤنڈ کے ساتھ۔ تو یعنی ماں کی آواز سے لے کر ماں کی عادات تک بچہ چیزوں کو سمجھتا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اس پہ ری ایکٹ کرتا ہے۔ تو ماں کا بچے کا یہ حق ہے کہ اس کی تربیت کی جائے، اور ہم اگر اپنے بچوں کی اس نہج پہ تربیت کریں گے تو وہ بچے ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گے، آج اس دنیا میں بھی خیر کا ذریعہ بنیں گے۔ پھر ہمارے معاشرے میں جو یہ رونا رویا جاتا ہے نا کہ بچے والدین کی بات نہیں مانتے، بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ بیوی کے ساتھ چلے گئے، ماں کو چھوڑ دیا، ماں باپ کا خیال نہیں رکھا، بچے دوستوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں، باپ کا خیال نہیں رکھتے، باپ کے کسی کام میں ہاتھ نہیں بٹاتے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس میں 90% کیس، 90% کیسز وہ کیس ہیں جس میں والدین بچوں کی تربیت کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر وہ تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ سارے مسائل پیش نہ آئیں۔
ہمیں بچوں کی تربیت کرنی ہوگی، اور تربیت کا جیسے میں نے بتایا پراپر ٹائم جو ہے وہ ان کا جو 2 انیشل فیزز ہیں اور پھر ٹین ایج کا جو ٹائم ہے، اس میں آپ کو بچے کے اوپر پہلے 7 سال محبت پیار، اگلے 4 سال سختی اور نظم و ضبط کا پابند کرنا، اور اس سے اگلے 6 سال آپ پھر بچے کے ساتھ دوستانہ رویہ، فرینڈلی انوائرمنٹ، اس کا خیال رکھیں گے۔ یہ اولاد کے حقوق ہیں، یہ ہم پورے کریں گے۔ بنیادی طور پہ حقوق ہم اولاد کے پورے کر رہے ہیں، ہم اپنی ڈیوٹیز ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں آسانی ہمارے لیے پیدا ہو رہی ہے، چونکہ ہم نے ان کی تربیت اچھی کر لی، ہمارا ان کے ساتھ رویہ اچھا تھا، وہ بچے ہمارے ساتھ بھی اچھے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح یہ ان کے ہمیں حقوق کا خیال رکھنا، والدین اور اولاد دونوں کو۔ اسی طرح ہم ہیومن رائٹس میں اساتذہ کے حقوق ہیں، ٹیچرز کے رائٹس ہیں، اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جس طرح ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تمہارے 3 باپ ہیں، یعنی 3 فادرز، کون کون سے؟ ایک وہ جو تمہارا حقیقی باپ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعے تمہیں اس دنیا میں لایا، تم پیدا ہوئے۔ دوسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی، جو فادر ان لا جس کو کہتے ہیں، سسر، وہ بھی تمہارا باپ ہے۔ اور تیسرا وہ جس نے تمہیں پڑھایا، جو تمہارا استاد ہے، اس کا درجہ بھی وہی ہے جو باپ کا درجہ ہے۔ استاد کو روحانی باپ کہا جاتا ہے۔ استاد کا حق یہ ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اور اس کا احترام اسی طرح کیا جائے، اس کا لیول یہ بتا دیا گیا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ باپ کے برابر اس کا احترام ہے۔ یعنی استاد کی ناراضی بھی انسان کو اس کی تباہی کے لیے ایک ذریعہ بن جاتی ہے، اور جس پہ اس کا استاد خوش ہوتا ہے وہ بندہ پھر ترقی کی منازل اور عروج کی منازل طے کرتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں وہ کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ استاد اوورال بھی ایک بڑا بہترین پیشہ ہے، اور اس کو انبیاء کا پیشہ کہا جاتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، استاد بنا کر بھیجا ہے۔ اسلام میں استاد کا تصور مینٹور کا ہے، مرشد کا تصور ہے۔ آج کل تو ہمارے ہاں صورتحال مختلف ہو گئی ہے۔ پرانے وقتوں میں ایک جو استاد تھا وہ بیک وقت مرشد بھی تھا، وہ مینٹور بھی تھا، وہ استاد بھی تھا، وہ ٹیکنیکل سکلز بھی سکھاتا تھا، وہ روحانی جو تربیت ہے وہ بھی کر رہا ہوتا تھا، وہ مذہبی تربیت بھی کر رہا ہوتا تھا، وہ جسمانی تربیت کے اوپر بھی بچوں کے فوکس کرواتا تھا، اور وہ لکھنا پڑھنا بھی سکھاتا تھا۔ آج کل ہمارے یہ شعبے تقسیم ہو گئے، جیسے مسلم امہ زوال کا شکار ہوئی تو ساری چیزیں جہاں اس کی زوال کی طرف چلی گئی، تربیتی نظام بھی بری طرح زوال کا شکار ہو۔ تو استاد کا حق یہ ہے کہ اس کی عزت اور احترام کی جائے، احترام کیا جائے، اور اس کی بات کو مانا جائے، اور اس کو احترام کا جو درجہ ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے، اس سے اس کو اس کے اوپر قائم رکھا جائے۔ یہ اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، یہ بنیادی بات ہے استاد کے حقوق میں۔ اسی طرح جو شاگرد ہیں ان کے بھی حقوق ہیں۔ شاگردوں کا حق یہ ہے کہ ان کو اچھی تعلیم دی جائے، ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے، اور انہیں چونکہ والد تو اس کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنا، عروج کا ذریعہ اس کا استاد ہوتا ہے شاگرد کا، تو اس کو وہ راستہ دکھایا جائے جو عروج کی طرف جاتا ہے، جو بلندی کی طرف جاتا ہے، جو اللہ کی طرف جاتا ہے، جو فطرت کا راستہ ہے۔ چونکہ بچے والدین سے زیادہ استاد کی بات کو کاپی کرتے ہیں، والدین سے زیادہ استاد کی بات ان پہ اثر کرتی ہے۔ میں ایک تاریخی واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ خلافت عثمانیہ میں، بلکہ ابھی یہ خلافت نہیں تھی، سلطنت عثمانیہ تھی، سلطان مراد ثانی جو ارطغرل غازی کے بعد شاید 5ویں بادشاہ کے طور پہ تھے، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ ارطغرل کا بیٹا عثمان غازی تھا، عثمان غازی کا بیٹا اورحان تھا، اورحان کا بیٹا
محمد اول تھا، اس کا بیٹا مراد اول تھا، مراد اول کا بیٹا پھر مراد اول تھا، مراد اول کا بیٹا محمد اول تھا، اور اس کا بیٹا مراد ثانی تھا. تو یعنی چھٹے درجے پہ وہ بادشاہ تھا مراد ثانی. مراد ثانی سلطان محمد دوم، یعنی جن کو سلطان فاتح کے نام سے دنیا جانتی ہے، ان کا والد تھا. اور سلطان فاتح کا نام سلطان محمد تھا اور ترکی میں محمد بھی کہا جاتا ہے. تو وہ بچپن میں اپنے استاد کے پاس انہیں بھیجا جب اس کی عمر 7 سال تھی. تو والد نے 7 سال کی عمر میں بیٹے کو استاد کے پاس بھیجا. استاد تھے حضرت شمس الدین آق رحمۃ اللہ علیہ. وہ ایک صوفی بزرگ بھی تھے، یعنی مرشد بھی تھے، مینٹور بھی تھے اور استاد بھی تھے. تو ان کے پاس بھیجا. تو جب سلطان فاتح 7 سال کی عمر کا بچہ ان کے کلاس روم میں جاتا ہے، تو وہ آگے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ کتنا خوش قسمت ہوگا وہ لشکر جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا یا جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا. مختلف روایات میں حدیث میں مختلف الفاظ آتے ہیں. کچھ روایات ہیں جس میں فتح کا ذکر ہے اور کچھ میں حملے کا ذکر ہے کہ جو اس پہ حملہ کرے گا. اب 7 سال کا بچہ ہے اور وہ جب استاد کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. تو بچہ شاہی خاندان سے ہے اور وہ اپنے باپ کی تربیت اور گھر سے جو تربیت ہے اس کے بھی اثرات ہیں. تو وہ استاد سے پوچھتا ہے کہ حضرت مرشد، کیا وہ خوش قسمت بچہ میں ہو سکتا ہوں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خوش قسمت ہوگا وہ لشکر جو اس قسطنطنیہ کو فتح کرے گا یا اس پہ حملہ کرے گا؟ تو استاد کی نگاہ بصیرت کی نگاہ تھی. وہ مینٹور بھی تھے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ چائلڈ سائیکالوجی انہوں نے شاید کتابوں میں تو نہ پڑھی ہو، لیکن اللہ نے انہیں بصیرت کی نگاہ دی تھی. تو وہ بصیرت کی نگاہ سے سلطان محمد کو کہتے ہیں غور سے دیکھنے کے بعد کہ بیٹا، یقیناً اللہ تعالیٰ یہ کام تم سے لے گا، اللہ اس کام کے لیے تمہیں چنے گا، اللہ اس کام میں تمہیں کامیابی عطا کرے گا. اب 7 سال کا بچہ ہے، استاد اس کی نفسیات کے مطابق اس کو ڈیل کرتا ہے اور وہ بچہ اپنے اندر یہ خواب بنا لیتا ہے کہ میں نے قسطنطنیہ کو فتح کرنا ہے، میں نے اس شہر کو فتح کرنا ہے، چونکہ میرے استاد جی نے مجھے کہہ دیا. اور استاد جی کی بات درست ہوتی ہے. وہ 10 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو سلطان مراد ثانی کے ساتھ قسطنطنیہ کے باہر کھڑا ہے، اس کے فصیلوں کو دیکھتا ہے، اس کی دیواروں کو دیکھتا ہے، اس کے ڈیفنس سسٹم کو دیکھتا ہے. 10 سال کا بچہ کتنا ایک میچور ہوتا ہے. لیکن وہ اپنے باپ سے سوال کرتا ہے، بابا جانی، یہ ترکی میں ہم مختلف علاقے ہمارے پاس ہیں کہ بیچ میں قسطنطنیہ کا یہ جو شہر ہے، یہ جو دیواریں ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں، یہ ہماری کیوں نہیں ہیں؟ تو سلطان مراد کہتا ہے، بیٹا یہ بڑا مضبوط اور پرانا شہر ہے اور یہ اس کی دیواریں آپ دیکھ رہی ہو کتنی مضبوط ہیں، یہ بڑی دیواریں ہیں، تو ہم اس پہ قبضہ نہیں کر سکے. مسلمانوں نے پچھلے 700 سالوں میں کئی دفعہ کوشش کی تو یہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو دیواریں ہیں، یہاں سے اندر جانے کا آپ کہنے راستہ نہیں ہے، یہ فصیلیں ہیں، یہ جو ڈیفنس سسٹم ہے، ہم اس کو توڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو سلطان مراد کہتا ہے، بیٹا یہ بڑا مضبوط سسٹم ہے، یہ دیواریں بڑی مضبوط ہیں، اس کو توڑنا ممکن نہیں ہے. میں نے بتایا نا آپ کو کہ 700 سال مسلمان کوشش کرتے رہے لیکن یہ نہیں ٹوٹ سکی. تو وہ کہتا ہے، بابا جانی میں بڑا ہوں گا تو میں ان دیواروں کو توڑ دوں گا، اور میرے استاد جی نے مجھے کہا ہے میں قسطنطنیہ کو فتح کروں گا. تو باپ تو بیٹے کو سینے سے لگاتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، بچے کی باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن وہ شاید یہ دل سے ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ بچہ یہ کام کر پائے گا. لیکن استاد نے بچے کی اس کے ذہن میں یہ خواب بنا دیا کہ تم بڑے ہو کے یہ فتح کرو گے. بچے کو وہ چیز اس کے دماغ میں منتقل ہو گئی.
پھر ایک دفعہ اس کو بنایا گیا، جب سلطان مراد ثانی بیمار ہوئے تو اس کو وقتی طور پہ سلطان بنایا گیا، ولی عہد بنایا گیا، لیکن بعد میں پھر اس کے بھائی کو بنا کے اس کو وہاں سے کسی دوسرے علاقے میں بھیج دیا۔ دوبارہ 19 سال کی عمر میں واپس آ کے پھر اس کو ولی عہد بنایا گیا سلطان مراد کی وفات کے بعد۔ جب وہ ولی عہد بنا تو اس کا پہلا فوکس یہ تھا، 19 ایئرز ٹین ایج کا ایک بچہ ہے، اور وہ فوکس یہ کر رہا ہے کہ دنیا کی بڑی سپر پاور کا کیپٹل سٹی ہے، اور وہ خوبصورت شہر ہے جو 2000 سالوں سے آباد ہے، اور 700 سالوں سے مسلمان جو دنیا میں 3 بر اعظموں پہ حکومت کر رہے تھے وہ پوری کوشش کر چکے ہیں، اور بڑی بڑی حکومتیں جس میں مسلمان عباسی خلفاء بھی کوشش کر چکے اور بڑے لوگ وہاں آ چکے، تو وہ اس شہر کو فتح نہیں کر سکے۔ لیکن ایک استاد کی تربیت اور موٹیویشن کا نتیجہ ہے کہ وہ پلان کرتا ہے میں نے اس کو فتح کرنا ہے، اس کے وزراء اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، سوچتے ہیں نوجوان ہے، جذبات میں بات کر رہا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن وہ نوجوان، چونکہ اس کے استاد نے اس کو بتایا تھا کہ بیٹا وہ خوش قسمت تم ہی ہوگے جو قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، اور استاد کی بات اس نے دل پہ لی ہوئی ہے، اور وہ 2 سال پلان کرتا ہے، اور بہترین طریقے سے پلاننگ کر کے پھر وہ اس پہ حملہ کرتا ہے، اور 21 سال کی عمر میں وہ قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں بھی دی تھی، لیکن اس صلاحیتوں کو پالش کرنے میں اس کے استاد کا، اس کے مینٹور کا رول تھا، اس کے مرشد کا رول تھا۔ اس کو صلاحیتیں یہ دی تھی کہ وہ کہا کرتا تھا کہ یہ جو جڑی بوٹیاں یہ مجھ سے باتیں کرتی ہیں۔ باتیں کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ بولتی ہے جڑی بوٹی کہ مجھے فلاں بیماری کے لیے تم استعمال کر سکتے ہو۔ اچھا، اسی طرح فلکیات کا اس کے پاس علم تھا۔ وہ ایک دفعہ وہ قسطنطنیہ کے سامنے سے پانی سے گزر رہا تھا تو دشمن نے ان پہ تیروں کی بوچھاڑ کر دی، چاندنی رات تھی، تو جو ہی انہوں نے تیر شروع کی تو تھوڑی دیر میں چاند گرن لگ گیا، اور وہ اس اندھیرے میں انہوں نے وہ راستہ کراس کر لیا۔ جب وہ دوسرے کنارے پہ پہنچا تو اس کے لشکریوں میں سے کسی نے کہا کہ دیکھیں نا، قدرتی طور پہ ایسے وقت میں چاند گرن لگا ہے، ہماری جان بچ گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ چاند گرن تو قدرتی ہے، لیکن اس ٹائم کا حساب جو ہے یہ اتفاقاً نہیں ہوا، میں کیلکولیٹ کر کے ایسے ٹائم پہ آیا تھا جب چاند گرن لگنے والا تاکہ ہم یہاں سے جائیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے استاد نے اس کی تربیت اس نہج پہ کی تھی کہ وہ فلکیات کا علم بھی جانتا تھا، جڑی بوٹیوں کی بھی میں نے بات کی۔ اور پھر جب وہ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے پلان کر رہا تھا، اور 6 مہینے کا معاشرہ تھا، کافی طویل ٹائم اس کے اوپر لگا، تو آخر میں اس نے جو اسٹریٹجی بنائی وہ بھی بہترین جنگی اسٹریٹجی تھی کہ وہ 200 کے قریب کشتیاں پہاڑ سے نیچے اس نے پانی میں اتاری، اور جب اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا تو سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ پہاڑ پہ کشتیاں کیسے جائیں گی۔ تو اس نے اس کے لیے کہا کہ یہاں آپ تختے تیار کریں گے لکڑی کے، ان کے اوپر ہم تیل لگائیں گے، اور پھر ہمارے یہ لوگ اس کو کھینچ کے لے کے جائیں گے۔ دشمن 3 اطراف سے تو ڈیفنس پہ کھڑا ہے، لیکن اس کی جو قلعے کی قسطنطنیہ کی بیک سائیڈ ہے یہ خالی ہے، چونکہ اس طرف سمندر ہے اور پہاڑ ہے تو اس کی توجہ اس پہ نہیں ہے، تو ہم پہاڑ سے کشتیاں نیچے اتاریں گے۔ تو اس نے مختصر ٹائم میں وہ 200 کشتیاں بنوا کے وہاں اتاری، اور اس نے وہ شہر فتح کیا۔ اور یہ استاد کی تربیت تھی، یہ مرشد کی تربیت تھی کہ جب وہ قسطنطنیہ کے دروازے پہ پہنچا، دروازہ کھولا گیا اور فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا، تو آیا صوفیہ کی جو عمارت ہے وہ دنیا کی منفرد عمارت ہے، جو آج بھی 2500 سال سے اپنی شان اور عظمت کے ساتھ موجود ہے۔ جب اس نے فتح کی تو اس نے اس سے اپنا محل بنانے کا اعلان نہیں کیا، اس نے زمین پہ سجدے میں سر رکھا اور پھر اس عمارت کو مسجد بنانے کا اعلان کیا۔ تو استاد نے اسے ایک بات کہی تھی جو کہ بیٹا وہ خوش نصیب تم ہی ہوگے جو قسطنطنیہ کو فتح کرو گے۔ تو استاد کی جو تربیت ہے وہ بچے پہ اثر کرتی ہے۔ استاد کی بات ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھ لیں، آپ لوگ جو یو کے میں ہیں، آپ یہ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں کہ بچے جب اسکول سے آتے ہیں
آپ جتنی بھی ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹیچر نے ہمیں ایسے کہا تھا، ٹیچر نے ایسے کہا تھا. تو شاگرد کا یہ حق ہے کہ ٹیچر، استاد اس کو درست راستے کی طرف گائیڈ کرے. جیسے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ سیدھا راستہ دکھانے والے کے لیے اجر ہے اور اس پہ عمل کرنے والے کے لیے بھی اجر ہے. یعنی جو سیدھا راستہ دکھانے والے کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا اس پہ عمل کرنے والے کے لیے، اور اللہ ان دونوں میں سے کسی کے اجر میں کمی نہیں کرتا. تو یہ استاد ہوتا ہی بنیادی طور پہ، جو یہ پیغمبری پیشہ کہا گیا کہ استاد کی ڈیوٹی ہے. پیغمبر انسان کو کس طرف لے کے جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. وہ سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کرتے ہیں، وہ اس راستے کی طرف گائیڈ کرتے ہیں جو جنت کی طرف جاتا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال، مفہوم ہے کہ میری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ جلائی اور آگ پہ پھر یہ پرندے، یہ پتنگے جو ہیں یہ اڑ اڑ کے جاتے ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اسپیشلی اسپرنگ کا جب سیزن آتا ہے اور اس سے آگے جو بارشوں کا سیزن، برسات کا سیزن آتا ہے، تو اس میں یہ زیادہ ہوتے ہیں پتنگے وغیرہ، بٹر فلائیز ہوتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں، اور مختلف جو پرندے ہیں، پتنگے ہیں ساری، یہ اس آگ پہ اور روشنی پہ جاتے ہیں نا، روشنی کے ساتھ یہ چمٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو لائٹس ہیں، ہماری ٹیوب لائٹس ہیں، بلبس ہیں، اس کے تو اوپر کور ہے تو یہ تو اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. لیکن آگ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آگ میں یہ اس روشنی کی وجہ سے جاتے ہیں اور اس میں جل کے مر جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آگ جلائی اور پتنگے اڑ اڑ کے اس میں پڑ رہے ہیں اور وہ ایک ایک کو پیچھے کر رہا ہے، ایک ایک پتنگے کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسے ہی ہے کہ میں اپنی امت کے ایک ایک بندے کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں اس سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو استاد کی ذمہ داری جسٹ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو فزکس پڑھا لے، میتھمیٹکس پڑھا لے، اسٹرانومی پڑھا لے، کیمسٹری پڑھا لے، بیالوجی پڑھا لے. یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، جسٹ یہ ذمہ داری نہیں ہے. یہ ایک چیز ہے، یہ سکل سکھانا ہے، یہ ٹیکنیکل چیزیں اور یہ پڑھانا یہ جدید دور کے چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے ضروری ہے. مسلمان کو سکلز آنی چاہیے، مسلمانوں کے بچوں کو یہ سارے امور آنے چاہیے، اسے ساری ٹیکنیکل چیزیں بھی آنی چاہیے، اسے کمپیوٹر بھی آنا چاہیے، اسے آئی ٹی بھی آنی چاہیے، اسے میڈیکل بھی آنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو اللہ کے راستے کی طرف راغب کیا جائے. اور وہ کون کرے گا؟ وہ استاد کرے گا. استاد کی ڈیوٹی ہے اور اسٹوڈنٹ کا رائٹ ہے. استاد کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ بچے کو فطرت کے راستے پہ اس کو رہنمائی کرے. فطرت کا راستہ کون سا ہے؟ اسلام کا راستہ، وہ راستہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، وہ راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے ٹیچر کی. اور وہ جو ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے، جو ٹیچر کی ڈیوٹی ہے، وہ اسٹوڈنٹ کا رائٹ ہے. اسٹوڈنٹ کا رائٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ٹیچر شفقت سے، پیار سے، محبت سے اس کو پڑھائے، اس کو درست نالج دے، اس کو نالج کا وہ جو تصور ہے اسلام میں، معرفت الہی یعنی اللہ کی معرفت، معرفت ذات سیلف اویئرنیس آف اللہ سبحانہ و تعالی، اور معرفت مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، اس کی معرفت، اس کا نالج. یہ تین چیزیں ہیں جو آبجیکٹیو آف نالج ہے اسلام میں. تو یہ استاد کی ڈیوٹی ہے اور اسٹوڈنٹ کا رائٹ ہے کہ اس کو یہ نالج دیا جائے، اس کو درست نالج دیا جائے، اس کے سامنے درست پکچر رکھی جائے. استاد کے لیے یہ لازم ہے کہ بچے کو وہ سزا نہ دے. مارنے سے منع کیا گیا بچے کو. ہمارے یہاں تو تھپڑ بھی مار جاتے ہیں بچوں کو کئی دفعہ. بچے کو محبت سے پڑھانے کی بات ہے اور اس کو پیار سے اور شفقت سے. یہ اس کا حق ہے کہ محبت اور شفقت اس کو دیجیے. والدین اس کو شفقت دیتے ہیں نا. جہاں ایک طرف والد کا درجہ دیا گیا استاد کو، تو دوسری طرف جو شاگرد ہے وہ پھر اولاد کے درجے پر ہے. جس طرح اولاد کے رائٹس ہیں، جسٹ آپ اس میں وراثت کے حصے کو چھوڑ دیں تو باقی اس کی تربیت کے اوپر، اس کی تعلیم کے حوالے سے جو یہ ایریا ہے، اس میں جیسے آپ کے ریئل بچوں کے رائٹس ہیں، ایسے ہی آپ کے شاگرد کے بھی رائٹس ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹ کے بھی ویسے ہی رائٹ. اور اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں بھی
استاد ہیں تو ان کا بھی احترام کیا جائے، اور جو شاگرد ہیں ان کی بھی اچھی تربیت کی جائے۔ یہ دونوں بھی، جیسے والدین اور اولاد کے حقوق انٹر لنکڈ ہیں، اسی طرح شاگرد اور استاد کے حقوق بھی ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ جو شاگرد اپنے استاد، اپنے مرشد، اپنے مینٹور کی عزت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں عزت عطا کرتا ہے، اور جو ان کی عزت نہیں کرتے، ان کا علم کسی کام کا نہیں ہے، ان نے جسٹ انفارمیشنز گٹھی کی ہیں اور کاغذ کے کچھ ٹکڑے پاس رکھیں جو فیسیں دینے کی رسیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریاں اور فرائض بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے، اور دوسروں کے حقوق جو ہمارے متعلقہ ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھتے ہوئے بہترین معاشرہ اللہ تعالیٰ بنائے۔ ابھی جو باقی لوگ ہیں ہیومن رائٹس میں، باقی جو افراد آتے ہیں، ان کے حقوق پہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔